سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اور 28، 26 اور 27 پڑھی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم بہت تھوڑے تھے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ مستضعفون فی الارض، تم کو تمہاری اپنی زمین میں لوگوں نے دبا رکھا تھا۔ تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا۔ وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد کے اور نصرت کے ساتھ تمہیں مضبوط کیا۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا کی۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ آیات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ انفال پوری ہی غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، تو غزوہ بدر سے متعلق ہدایات بھی ہیں۔ اس غزوے میں مسلمانوں نے جو حالات ان پر گزرے، کچھ اندر کے حالات ہیں کسی کو نہیں پتہ، اللہ کے علم میں ہے۔ تربیت کا تعلق تھا تو اس پر بھی آیات نازل ہوئی، اور کچھ نصیحتیں بھی ہیں، کچھ یاد دہانی بھی ہیں جو اس آیت میں ہے۔ تو یہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سارے انسان اللہ کی پیدائش، اللہ کی مخلوق، سب کے اندر اللہ نے سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ قیامت تک ایک ایک بندہ جو آئے گا، اس کے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھنی ہیں، کیا سوچ، کیا جذبات، کیا نفسیات۔ تو اس قرآن کے بعد اللہ نے کوئی اور کتاب اور پیغام نازل نہیں کرنا ہے، تو اس وقت ان پر جو حالات گزر رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے جو آیات اتاری جا رہی ہیں، تو یہ صرف کوئی ان کا تاریخی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اصول، قواعد، قانون اٹل ہیں کہ سارے انسانوں کے لیے قیامت تک ویسے ہی حالات سے، اسی جیسی کیفیات سے لوگ گزریں گے، کوئی اس سے زیادہ مختلف چیز نہیں ہوگی۔ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا نا کہ بس یہ جو میں ان کے لیے ان کیفیات سے گزارنے کے بعد جو میں آیات اتار رہا ہوں، تو یہ سب کے لیے ہے۔ اب دیکھیں، اس میں مسلمانوں کی ایک بات کو یاد دلایا کہ غزوہ بدر تو مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں غیر معمولی فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ تو اس فتح کے بعد اب یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ذرا آج یاد کرو مکہ کی زندگی کو، کہ تم وہاں پر تم کیسے تھے، مستضعفون،
تم اپنی زمین، اپنے وطن، اپنے گھر میں دوسروں کے دباؤ میں تھے۔ مشرکین مکہ نے دبا کر رکھا ہوا تھا نا مسلمانوں، وہاں کے کفار نے دبا کر رکھا ہوا تھا۔ اب آج اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے بھی ایک دباؤ محسوس کر رہے ہیں، رفتہ رفتہ دباؤ بڑھ رہا ہے کفار کی طرف سے۔ تو اس وقت جب وہ اتنے کمزور تھے اور اس سوسائٹی اور اس حکومت کے اندر تھے اور ان کا سارا فوکس مسلمانوں پر تھا، کتنا دباؤ ہوا ہوگا، شدید دباؤ تھا۔ تو یہ یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو آج اللہ نے تمہیں فتح اور نصرت کی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنی زمین اور اپنے گھر اور اپنے وطن میں دوسرے لوگوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کب کوئی اغوا کر کے لے جائے، ان یتخطفکم، اٹھا کر لے جاتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ یہ تو ہر زمانے کے جو کفر ہے، طاغوت ہے نا، اس کی نفسیات بھی ایک ہی ہے، کوئی تبدیل نہیں ہوئے۔ جو بھی جاہلیت ہے، جاہلیت ایک خاص سوچ کا نام ہے، طرز زندگی کا نام ہے، وہ کوئی مشرکین مکہ کے دور کا نام نہیں ہے۔ صرف جاہلیہ یعنی جو کسی آسمانی ہدایت اور دین کا پابند نہ ہو، جو سوچ اور جو فکر اور اپنی مرضی اور اپنے من کی زندگی جس طرح کے عرف رواج ہے بس اس کے مطابق گزارنا، یہ ہے جاہلیت۔ آج بھی وہی ہے، جاہلیت طاقت پر آ رہی ہے۔ اسلام نے اس کو کمزور کیا تھا پوری دنیا میں اس کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ آج جاہلیہ پھر طاقتور ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ہی نفسیات ہے کہ وہ چونکہ کوئی رحم تو ہے نہیں دل میں، رحم ہونے کا بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے، انہیں کوئی دعوت نہیں، کوئی پیغام نہیں، کوئی جذبہ نہیں، تو دنیا کی زندگی کو مرضی کے مطابق اور پر لطف گزارنے کا ایک جذبہ ہے، حیوانی جذبہ۔ تو اس میں تو جو رخنہ اندازی کر رہا ہے اس کے خلاف تو ہر طرح کے ظلم کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہی ہوا۔ جبکہ رحم ہوگا تو آسمانی مذہب میں ہی ہوگا، مثلا اسلام میں ہی ہوگا، اس لیے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کو مزیدار بنانا مقصد ہی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھ سے یہ لطف، یہ فائدہ چھوٹ گیا تو کوئی اس کو کوئی ایسا غم نہیں ہوگا، اس کا مقصود ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ فائدہ اٹھا لے یا اس کو مل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جن کا ٹوٹل نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو بہت پر لطف بنانا ہے، تو وہ تو اسی پر مریں گے، کٹیں گے، اور ساری جنگیں بھی دیکھ رہے ہیں آپ اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ آئندہ بھی یہی سوچ رہے ہیں نا۔ مریخ میں اپنی شٹل اتاری جا رہی ہے، چاند پر اتاری جا رہی ہے، اور قطب شمالی کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے، چین بھی گھس گیا بیچ میں۔ قطب شمالی پر آپ لوگ معلوم ہوگا روس، امریکہ اور چائنا میں، وہ کس کی جگہ ہے، کیا نیچے بڑا پٹرول ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ یہی سوچ ہے۔ تو دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا، زیادہ مالدار ہونا، پھر اسی لیے یہ سوچیں کہ لوگ زیادہ ہو گئے ان کو کم کر دو، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنا آگے جو کچھ فساد نکل رہا ہے اسی سوچ اور فکر جاہلیہ۔ وہ کتنے بھی اچھے لباس میں کیوں نہ آ جائیں، یعنی وہ جعلی ملمہ کاری کر کے تو تہذیب، اخلاق اور کچھ چارٹر بھی بنا لیں دنیا کو سامنے دکھانے کے لیے کہ ہم حقوق کے علم بردار ہیں، ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، ہم لوگوں کی آزادیوں کے تحفظ کے علم بردار ہیں، عورتوں کی، خواتین کی آزادی کے علم بردار۔ یہ سب فراڈ ہے۔
اس لیے کہ اپنی سفاکیت کو دوسروں سے منوانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خوبصورت نعرے گھڑنے پڑیں گے، ورنہ کون اپنی زمین میں آنے دے گا؟ تو اگر ان نعروں میں کوئی حقیقت ہو تو یہ جو ظالمانہ کارروائیاں ہیں، ملکوں کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جب ان کا اپنا مفاد سامنے آ جائے خون خوار درندے کی طرح چیر پھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ نعرے ویسے ہی ہیں، اندر کچھ چیز نہیں ہے، پیغام ہے ہی نہیں دل میں، یہ پیغام ہو ہی نہیں سکتا چونکہ ہے ہی دنیا۔ یہ تو پیغام دل میں جب ہوگا کہ جب یہ ہو کہ ہم کسی کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ بھی اسی کے بندے ہیں، کوئی زیادہ میرا استحقاق نہیں ہے، ہم ان تک صحیح بات پہنچا دیں، کچھ نہ ہوا وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں اجر دے دے گا۔ تو یہ ہے ہی نہیں دل میں، تو کیسے ہو؟ یہ تو بناوٹی چیزیں، فلاں کے حقوق فلاں کے حقوق۔ تو اس وقت بھی یہی چیز تھی، ایک ہی نفسیات ہیں جاہلیت کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو، آج تمہیں فتح اور کامیابی کی مسرت میں کہیں بھول نہ جانا اس زمانے کو اور اس وقت کو۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے اپنی زندگی میں اس کو ایسے مراحل پیش آتے ہیں، کبھی اس کے لیے تنگی مشکل کا دور تھا، پھر اللہ نے اس مشکل دور کو ختم کیا، اس کے لیے بہتری کی زندگی، تو وہ اپنے لیے اس کے لیے پیغام انفرادی زندگی میں بھی ہے کہ آج جیسے ان کو کہا جا رہا ہے نا فتح اور نصرت کی دولت مل گئی اور کامیابی آپ کو مل گئی ہے، تو اب اس کو مت بھولنا اس زمانے کو جب تم لوگ کیا تھے، اپنی سرزمین پر دوسروں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں کچھ اچک کر دشمن لے جائے گا۔ تو یہ حالت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدینہ طیبہ میں ایک نیا وطن عطا کیا، نئی پناہ گاہ عطا کی، نیا مضبوط ٹھکانہ عطا کیا، اور پھر اللہ نے تمہارے قدم جمائے، یہاں انصار ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ایک زبردست اسلامی حکومت، اسلامی ریاست وجود میں آ گئی۔ جو بے کس اور بے بس تھے وہ اب دوسروں کے لیے گھر دے رہے ہیں، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، اس قابل کر دیا، اور پھر اسی جاہلیہ طاقت سے ٹکرے، تصادم ہوا، ٹکراؤ ہوا، تو اللہ نے ان پر تم کو فتح دی۔ کل جن سے آپ لوگ پناہ مانگتے تھے کہ کسی سے بچاؤ گے، ان سے ہمیں بچا لو، وہ تمہارے سامنے ٹوٹ پھوٹ کر کے تباہ ہوئے میدان میں۔ تو یہ سب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر تمہیں مدینہ میں آنے کے بعد اللہ نے رزق اور روزیوں بھی عطا فرمائی، مالی وسائل بھی عطا فرمائے، یہ سب کچھ کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کتنی ضرورت ہے انسان کو اس مذاکرے کی، اس سے اندازہ کریں کہ یہ سنایا جا رہا ہے سب سے پہلے صحابہ کرام کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے اور یہ چیزیں یاد دلانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ان کی ضرورت تھی تو ہم آج 1400 سال بعد بہت زیادہ محتاج ہیں کہ ان چیزوں کو بار بار دہرایا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، تب جا کر کیا ہوتا ہے؟ ایمان بیدار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے نفس اور شیطان کی خواہشوں کے مقابلے میں دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے۔ سخت حملے ہیں باہر سے، سارا ماحول، سارا یہ دنیا کا فضا سب بالکل اس کے منفی ہے، کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، باہر جائیں گے تو بالکل اس کا الٹ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے ایک محنت کوشش ہوتی ہے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے بار بار قرآن کو تدبر سے پڑھنا پڑھانا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اس لیے کیا، یہ دیکھیں اس تنگی کو والے زمانے کو سوچو، اور اب اللہ نے آپ کو کتنا اس خوف سے نکال دیا، اپنا وطن عطا کر دیا، ایک آزادی کی فضا ہے،
دماغ میں کوئی خوف نہیں، اور پھر رزق کی بھی تنگی نہیں، اللہ تعالیٰ نے روزی کے بھی وسائل دے دیے، تو پھر ساتھ یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے لعلکم تشکرون، یعنی اللہ کے بندے بن کر رہنا ہے۔ دیکھیں نا کیا ہے، مطلب دنیا کو کبھی اپنا مقصود نہیں بنانا کہ یہ بس منزل مل گئی، اب عیاشی کرو، اب بدماشی کرو، اب دنیا میں گم ہو جاؤ، نہیں، اب بھی یہ نعمتیں ملنے کے بعد بھی اب اللہ کی طرف رجوع کیا ہے؟ شکر گزاری، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرما برداری، کہ یہ دنیا اور یہ آسانیاں اور یہ عافیت اور یہ خوشی اور یہ بے خوفی اور یہ امن یہ غلط راستے پر نہ لے جائے تمہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سختیوں میں، شدت میں آدمی دین پر قائم رہتا ہے کہ ایک کشمکش چلتی ہے، لیکن بہت سہولتیں آ گئی غافل ہو گیا، تو یہ دونوں طرف آدمی کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت اس تنگی اور مصیبت میں تھے، اب اللہ نے جو وسعتیں دی ہیں تو یہ اس لیے دی ہیں تاکہ تم شکر گزار رہو۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہ میری ہی عطا کردہ چیز ہے، چاہوں تو آج ہی چھین لوں، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، اور شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے، ہمت کر کے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، باقی نمازوں کے لیے آنا، اپنا مالی فائدہ چھوڑ کر کے، یہ فرائض ہیں، گناہوں سے بچنا ہمت کر کے، بس یہی کشمکش اور یہی جد و جہد ہے، جس نے یہ کر لی وہ پار ہو گیا، یہی چیز ہے۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ پھر ایمان کا لطف بھی عطا کرتے ہیں، ایمان کی نورانیت بھی عطا کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں کہ ہر وقت آدمی خشکی میں پریشانی میں لگا، نہیں، بڑی رحمتیں اللہ کی شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد نصرت فرمائے۔ واخر